بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے گفتگو کا مضمون ہے سورۃ المسد، یا آپ اس کا مشہور نام بھی بول سکتے ہیں سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب کے دو باتیں ذہن نشین رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سورت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور دو کہ اس کے فضائل کیا بیان کیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاں تک پس منظر کا تعلق ہے وہ یوں بتایا جاتا ہے کہ شروع میں اوائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم، خاص طور پہ اپنے قبیلے اور اپنے رشتے اور اپنے قرابت داروں کے بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں وہ جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنے، اس لیے ان کے بارے میں سوچتے تھے کہ کیا کریں ان کے لیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو بھی آگاہ فرما، متنبہ فرما، اور ان کو جھنجھوڑ اور بیدار کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق بات سے، یعنی حق بات ان تک بھی پہنچا دے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر استادہ ہو گئے اور ایک منادی کی، ایک آواز لگائی۔ تو آواز لگانے کے بعد اس آواز میں سارے اہل مکہ اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اور سارے ہی یہ آواز سننے کے بعد آپ کے سامنے جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس موقع پر سارے قریش اور دوسرے جو وہاں کے ارباب حل و عقد تھے جمع ہو گئے۔ اور چونکہ اس وقت تک کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا یا آپ کے اخلاق اور عادات پر کوئی شبہ، کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی، تو سبھی بہت عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ تو اس میں پہلی بار جو وجہ بنی کہ قبیلے اور آپ کے درمیان جو ڈفرینسز اور جو آپس میں وہ اختلافات پیدا ہو گئے، وہ یہی توحید کا کلمہ تھا جو آپ نے ان تک پہنچایا۔ اور جب جمع کیا تو آپ نے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں، اور کیوں نہ کہتے حکیمانہ انداز، خود حکیم تھے تو حکیمانہ انداز اختیار کرنے کی بات ہی نہیں ہے، یعنی بڑے حکمت سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے قبیلے کے لوگوں، اہل مکہ قریشو، آپ کے درمیان میں کیسا ہوں، مجھے آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، امین و صادق، یا آپ تو ہمارے درمیان امین اور صادق کے نام سے مشہور ہیں، آپ پر کسی کو کوئی گلہ، کوئی شبہ، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ فرمایا تو کیا اگر میں آپ سے یہ بات بتا دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرنے والا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچانے والا ہے، کیا آپ میرا بھروسہ کرو گے، مجھ پر اعتماد کرو گے، میری بات مانو گے؟ تو سب نے لبیک کہا، لبیک یا محمد، بالکل، ہمیں کوئی تردد نہیں ہوگا کہ آپ ایک ایسے انسین اور بن دیکھے دشمن کی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ آپ تو کبھی جھوٹے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے اس طرح سے ایک اونچائی پر مجھے کھڑا کیا ہے، اور وہ اونچائی ہے نبوت اور پیغمبری، اس پر مجھے براجمان کیا ہے، اس سے مجھے مشرف کیا ہے۔ تو اس مقام پر پہنچ کر مجھے آپ کی آخرت نظر آ رہی ہے، اور جن اعمال میں ہم سارے مبتلا ہیں، ان میں سب سے بدترین چیز جو ہماری خرابیوں کے اندر ہے، وہ بدترین اور وہ سب سے خراب چیز ہے شرک، جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ یعنی آپ لوگ جو مختلف خداؤں کی پوجا کرتے ہو، مختلف خداؤں کو مانتے ہو، الگ الگ خدا بنا لیے ہیں، دھوپ کا الگ خدا بنایا ہے، بارش کا الگ خدا بنا دیا ہے، اور کھانے کا الگ بنایا ہے، سونے کا الگ بنایا ہے، یعنی ہر قوت اور طاقت جو ہے خدا کی وہ دوسرے خداؤں میں بانٹ دی ہے، یہاں تک کہ خدا کے پیغمبروں کو بھی آپ نے پوجنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو، یہ شرک آپ کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ تو اس لیے میرا آپ سے یہ پیغام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تکونوا ملوک العرب والعجم، اس کلمے کے بولنے کے بعد آپ عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، شہنشاہ بن جاؤ گے، دنیا کے مالک بن جاؤ گے۔
تو سب لوگوں نے گردنیں نیچے کیں اور سوچنے لگے کہ اچانک یہ باتیں کہ ہمارے سارے خداؤں کو لا کر دیا گیا، اور یہ ہے ہی ایسی بات۔ آج بھی جب کلمہ توحید بولا جاتا ہے تو کئی لوگوں کو تردد ہوتا ہے، کئی لوگ اس پر سوچتے رہتے ہیں، کئی لوگ اپنی بے خبریوں کی بنیاد پر اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور الگ الگ تعویلیں کر کے بولتے رہتے ہیں۔ لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اس سے سخت مرحلہ نہیں ہوگا، جس سخت ترین مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بتایا۔ اہل مکہ سارے کے سارے صدیوں سے شرک کرتے آئے تھے، صدیوں سے ان کے اندر شرک رچ بس گیا تھا، اور شرک کو وہ لوگ دین سمجھتے تھے، اور جب کوئی قوم شرک کو دین سمجھنے لگے تب اس کو چھوڑنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور یہ بات سنتے ہی عداوت میں اور دشمنی میں اور عزت نفس میں مبتلا ہو کر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی برے اور ناشائستہ الفاظ استعمال کر کے کہا کہ اے تم نے کیا اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اور جو لفظ اس وقت اس شخص نے استعمال کیا، زبان اور دماغ اجازت اور دل اجازت نہیں دیتا کہ اس لفظ کو دہرائیں، لیکن چونکہ صورت کا پس منظر تبھی سمجھ میں آئے گا، اس نے جو لفظ اس وقت نکالا اپنی زبان سے وہ تھا تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، جسے ہم کہتے ہیں کہ تم گر جاؤ، ہاں تم لڑک جاؤ، تم گر جاؤ، یعنی زمین پر لگ جاؤ، زمین پر گر جاؤ، یہ لفظ اس نے استعمال کیا۔ تو اللہ پاک نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی صورت نازل فرمائی کہ قیامت کی صبح تک اس پر پھر تب ہی واقع ہوا اور وہ برباد ہی ہو گیا، اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوار ہی ہو گیا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد کیونکہ اس کے ان کرتوتوں اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی شامل ہو گئی، ان کی بیوی کا تو یہ کام تھا کہ وہ چونکہ اللہ پاک نے اس میں اس کے بیوی کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ وہ بیوی بھی بڑے حسد میں مبتلا تھی، بہت ہی بغض اور عناد میں مبتلا تھی، اور گھر گھر جا کر پروپیگنڈا کرتی تھی عورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور ادھر سے اس کا کام یہ تھا کہ وہ جنگل سے بھی لکڑیاں ڈھو کر لاتی تھی۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا کہ اصل میں وہ لکڑیاں ڈھوتی تھی جو لوگوں کے گھروں میں وہ آگ جلاتی تھی، دشمنی اور عداوت کی آگ، تو اسی کو لکڑیاں کہہ دیا گیا۔ بہرحال یہ تفسیری نکتہ ہے، یہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی بھی اس کی عداوت، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ دو بیٹیاں جو ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ان دونوں کو طلاق دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو دختروں والے والد کو دونوں دختریں واپس کر دی گئیں، اور پورا گھر ابو لہب کا مبتلا ہو گیا عداوت میں۔ تو اللہ پاک نے اسی وقت یہ سورۃ المسد یا آپ سورۃ اللہب کہہ لیجئے یہ نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ گر گئے ابو لہب کے، وتب ما اغنا، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، الی آخر۔ اور اس کی فضیلت میں ایک نقطہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو اور دشمن آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہو، گھر گھر جا کر پروپیگنڈے کرتے ہوں، اس صورت کا ورد کریں تو اللہ پاک آپ کے دشمنوں کو ناکام کرے گا اپنی سازشوں میں۔ تو اللہ پاک نے یہ عظیم صورت اس موقع پر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن فہمی کی اور قرآن پر عمل کرنے کی، اور قرآنی معارف اور قرآنی ضوابط ہمیں ازبر ہوں اور ہمیں یاد ہوں اور ان پر ہم عمل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔